नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि जुल्फ़ी बुखारी के कज़न की किस किस्म की ऑडियो लीक हुई है। इस ऑडियो में मुबैना तौर पर किस तरह से करप्शन की प्लानिंग की जा रही है। इस ऑडियो के दो मरकज़ी किरदार कौन हैं, वो एक दूसरे से किस किस्म की बातचीत कर रहे हैं, इन दोनों किरदारों के नाम क्या हैं और ये दो किरदार इस ऑडियो में किस प्रोजेक्ट पर बात करते नज़र आ रहे हैं और इनमें से एक किरदार ये क्यों कह रहा है कि हमारे पास सिर्फ 2 से 3 साल बाकी रह गए हैं, जितना माल बनाना है इन्हीं 2-3 साल में बना लो, उसके बाद हमें माल बनाने का मौका नहीं मिलेगा। इस पूरी सूरत हाल में और इस पूरी कहानी में जो 3 किरदार हैं वो असल में कौन हैं और किस तरह से इस ऑडियो की तस्दीक की गई है, वो पूरा किस्सा आज के वीलॉग में आपको बताएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी जुल्फ़ी बुखारी के कज़न की किस किस्म की ऑडियो लीक हुई है और ये उस ऑडियो से एक मुख्तलिफ ऑडियो है जो कि कुछ अरसा पहले रिलीज़ हुई थी और उस पर भी एक बहुत बड़ा सियासी तूफ़ान जो है वो खड़ा हो गया था। लेकिन उस वक्त कहा यह गया था कि ये ऑडियो 2-3 साल पुरानी है और इसका मौजूदा सूरत हाल से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन अब जुल्फ़ी बुखारी के कज़न की एक नई और ताज़ा तरीन ऑडियो लीक हुई है जिसमें 2 किरदार एक प्रोजेक्ट के मुतल्लिक मुबैना तौर पर करप्शन की बात कर रहे हैं। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है और ये जो ऑडियो है और जुल्फ़ी बुखारी के कज़न का ये जो मामला है, इसको एक मेगा करप्शन स्कैंडल से भी जोड़ा जा रहा है। और वो जो करप्शन स्कैंडल है उसके मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताएं कि जुल्फ़ी बुखारी साहब का दावा ये था कि उन्होंने इस करप्शन स्कैंडल पर ख़ुद इस्तीफ़ा दिया, लेकिन बाद में ख़ुद हुकूमती ज़राए ने कुछ सहाफ़ियों को ये बताया, जिनमें मैं भी शामिल था, उनका ये कहना था कि जुल्फ़ी बुखारी से इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़ुद लिया था। ये इस्तीफ़ा जुल्फ़ी बुखारी ने रज़ाकाराना तौर पर नहीं दिया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया था, बल्कि लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जुल्फ़ी बुखारी को तलब किया था और उनकी जब तलबी हुई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनसे कुछ सख्त नोयत के सवालात किए, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी उन सवालात के जवाबात नहीं दे सके, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें कहा कि आप फिलफौर मुस्ताफ़ी हों। और जुल्फ़ी बुखारी ने उसी दिन शाम को ट्वीट किए कि वो रज़ाकाराना तौर पर मुस्ताफ़ी हो रहे हैं जब तक कि इस करप्शन स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल नहीं होती। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये कहा था कि ये जो करप्शन स्कैंडल है इसके मुतल्लिक उनको रिपोर्ट जो भिजवाई गई थी वो एक नामालूम सोर्स से भिजवाई गई थी जो कि उनका दोस्त है। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बाद में कहना था। और साथ ही इस पूरी सूरत हाल में दिलचस्प बात ये थी कि जुल्फ़ी बुखारी ने ये भी कहा था कि उनका नाम ECL में डाल दिया जाए, वो जब तक इस मामले की तहकीकात मुकम्मल नहीं होती मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे। अगरचे एक मरतबा दरमियान में वो UAE चले गए और उससे 2 दिन पहले वो एक प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि वो किसी सूरत बाहर नहीं जाएंगे। वो वापस तो आ गए, लेकिन उनका ये जो दौरा था UAE का, इस पर भी बहुत से सवालात खड़े किए गए थे। इसके अलावा इस मामले में अहम बात यह भी है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि इस मेगा करप्शन स्कैंडल की जो तहकीकात हैं ये 2 हफ्ते में मुकम्मल हो जाएंगी, लेकिन अब 4 से 5 हफ्ते गुजर चुके हैं। जो इंक्वायरी कमेटी है वो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद को कई मरतबा तलब कर चुकी है, लेकिन अभी तक ये जो तहकीकात हैं मुकम्मल नहीं हुई और अभी तक ये भी नहीं बताया गया कि तहकीकात किस मरहले तक पहुंची हैं
یعنی کن کن لوگوں کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ریکارڈ کیے جا چکے ہیں اور کون سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ان الزامات پر انکار کر رہے ہیں اور کون سے کردار ایسے ہیں جنہوں نے کچھ انفارمیشن فراہم کی ہے. یہ جو تحقیقاتی کمیٹی ہے، یعنی یہ پورا معاملہ جو ہے اس نے اب ایک پراسرار شکل اختیار کر لی ہے اور یہ معاملہ ہے راولپنڈی رنگ روڈ کا سکینڈل، جس کو وزیر اعظم عمران خان نے خود انویسٹیگیٹ کروایا تھا اور اسی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں انہوں نے سابق کمشنر راولپنڈی محمد محمود کو بھی ان کے عہدے سے ہٹایا تھا اور زلفی بخاری سے بھی کہا تھا کہ آپ بھی استعفیٰ دیں. اور یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ایک عام تاثر یہ بھی موجود ہے کہ زلفی بخاری کے معاملے پر سعودی عربیہ کی جانب سے بھی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ جب وزیر اعظم عمران خان سعودی عربیہ گئے تھے، جہاں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے خود ان کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا تھا، تو وہ زلفی بخاری کو اپنے ڈیلیگیشن کے ساتھ نہیں لے کے گئے تھے، اپنے وقت کے ساتھ نہیں لے کے گئے تھے، جبکہ اس سے پہلے زلفی بخاری کو وہ بڑے اسپیشل کیس میں اپنے ساتھ سعودی عربیہ لے کر گئے تھے اور ان کا نام جو سٹاپ لسٹ تھی جس میں ان کا نام شامل تھا زلفی بخاری کا، ان کی آف شور کمپنیوں کی وجہ سے وہ ایک اسپیشل پرمیشن کے تحت اس ٹاپ لسٹ سے بھی نکلوایا گیا تھا. اب یہ جو پوری ڈیولپمنٹ ہے، یعنی ایک طرف زلفی بخاری صاحب کا نام جو ہے وہ رنگ روڈ سکینڈل میں آیا، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کا نام آ گیا، بعد میں یہ خبر بھی آ گئی کہ ان کی ہمشیرہ کی زمین بھی رنگ روڈ سکینڈل میں جو ایک الزام لگایا گیا تھا کہ غیر قانونی طور پر اس کا نقشہ تبدیل کیا گیا، غیر قانونی طور پر اس کا ڈیزائن تبدیل کیا گیا، تو کہا یہ گیا کہ یہ جو تبدیل شدہ ڈیزائن ہے اس کے اطراف زلفی بخاری کی ہمشیرہ کی زمینیں بھی ہیں. اب وہ ایک نیا ایشو کھڑا ہوا تھا اور اب زلفی بخاری صاحب کے ایک کزن کی ویڈیو لیک ہوئی ہے، جو کہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جو کہ اس آڈیو سے مختلف ہے جو کہ پہلے لیک ہوئی تھی. اور یہ آڈیو جس طرح سے لیک ہوئی ہے اس سے تو صاف یہ لگ رہا ہے کہ زلفی بخاری صاحب اور ان کے جو کزنز ہیں ان کی جو فون کالز ہیں ان کی ٹیپنگ ہو رہی ہے اور یہ فون کالز ٹریس کی جا رہی ہیں، ان کی ریکارڈنگ بھی کی جا رہی ہے. اور اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ادارے کے پاس کچھ نہ کچھ ایسے کلوز تھے یا اطلاعات تھیں جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ آڈیو کالز جو ہیں وہ ریکارڈ کی جائیں. اب ذرا پہلے آپ یہ آڈیو کال سنیں اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس آڈیو کال میں جو لوگ گفتگو کر رہے ہیں وہ کون ہیں، ان کی کس پروجیکٹ پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس پورے معاملے کا تعلق زلفی بخاری کے کزن سے کس طرح سے جڑتا ہے. پہلے آپ یہ آڈیو سنیے. گیلیں آس پاس ہے کوئی؟ نہیں بولو. پرویز خان کو مٹھائیاں کھلا رہے تھے آپ؟ کیا پرویز خان کو مٹھائیاں کھلائی ہیں آپ نے؟ میں نے ہاں میں ٹوکرے دیے نا مٹھائی کے. مٹھائی ٹوکرے دیے ہیں نا؟ ہاں. اور پرویز خان کچھ دے رہے ہیں آپ کو؟ نہیں ابھی تک تو نہیں. کیوں؟ مجھے مانی کا فون ہے، کہتا ہے یار بڑی فوٹوز آئی ہیں تیرے مامے کی، پرویز خان کو مٹھائی دے رہے ہیں جا کے. ہاں میں نے تم کو کہا تھا کیا ہو. نہیں وہ کہتا ہے میرے کو فوٹوز آئی پرویز خان کو بڑی مٹھائیوں کی ٹوکری شوکری دی جا رہے ہیں، مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں. میں نے کہا اچھا. کہتا ہے کچھ مل رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. کہتا ہے کچھ مل رہا ہوگا. میں نے کہا مجھے بالکل نہیں پتا اور میرا نہیں خیال ابھی تک. اس کو بولو آن لائن آ جاؤ، سب ٹھیک ہو جاتا ہے. بھائی جان میں یہی چاہ رہا ہوں، میں اس کو چاہ رہا ہوں بہن جو مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں. بہن تو 3 سال رہ گئے گھر کمانے دو یار. کین یو پلیز ناٹ سے اسٹوپڈ تھنگ آن دا فون. اوکے بائے. جی آپ نے یہ آڈیو سنی اور اس آڈیو میں اصل میں ایک جو کردار ہیں یہ ہیں خاور بخاری جو کہ زلفی بخاری کے کزن ہیں، یاور بخاری کے بھائی ہیں خاور بخاری. اور یاور بخاری کے متعلق ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ جو آڈیو ہے ان کے بھائی خاور بخاری کی ہے. اور اسی آڈیو ٹیپ میں یہ بھی سنا جا سکتا ہے کہ ایک کردار یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس صرف 2 سے 3 سال رہ گئے ہیں اور اس وقت بھی حکومت کے پاس صرف 2 سے 3 سال بلکہ ایگزیکٹلی 2 سال رہ گئے ہیں. تو یہ اس میں سنا جا سکتا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان 2 سے 3 سال میں ہم نے جتنا مال بنانا ہے ہمیں بنانا چاہیے. اور پھر ایک کردار یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس طرح کی باتیں فون پر نہیں کرنی چاہیے
اور آپ آن لائن آ جائیں، یعنی یہ تمام معاملات ہمیں آن لائن ڈسکس کرنے چاہیے۔ اب کہا یہ گیا ہے یاور بخاری کی جانب سے، یعنی جن کے بھائی کی یہ ویڈیو ہے اور یہ زلفی بخاری کے کزن ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آڈیو تو ہماری ہی ہے، یعنی میرے بھائی کی ہی ہے، لیکن یہ آڈیو اصل میں ایک ذاتی پروجیکٹ کی ہے اور ہم ایک ذاتی پروجیکٹ پر بات کر رہے تھے۔ اور جو دوسرا کریکٹر ہے اس کا نام ہے پرویز خان، جس کا تعلق مبینہ طور پر نوشہرہ سے ہے، اور اس کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ اپنا ایک ذاتی کاروبار کرتا ہے، اور یہ پوری آڈیو جو ہے ایک ذاتی کاروباری ڈیل کے متعلق ہو رہی تھی۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ذاتی کاروبار کے متعلق بات ہو رہی تھی تو پھر یہ الفاظ استعمال کیوں کیے گئے کہ ہمارے پاس صرف 2 سال رہ گئے ہیں، ہم نے جتنا مال بنانا ہے بنا لیں؟ اور دوسری جانب یہ کیوں کہا گیا کہ اس طرح کی باتیں فون کال پہ نہ کریں اور آپ آن لائن آ جائیں؟ تو اس معاملے پر بڑے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، اور زلفی بخاری کے جو کزن ہیں ان کی یہ 2 آڈیوز لیک ہوئی ہیں، جن میں سے اب ریسنٹلی دوسری لیک ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے، کوئی نہ کوئی تو ایسا ادارہ ہے جو کہ اس وقت زلفی بخاری اور ان کے کزنز اور ان کی فیملی کے خلاف کام کر رہا ہے، یا کچھ حلقے یہ کہتے ہیں کہ ان کے متعلق کوئی شواہد اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر ان شواہد کو میڈیا میں لیک بھی کیا جا رہا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔